کیا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں؟ اولم یر الانسان، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے؟ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. کہ اب کیا مطلب قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک طرف ہڈی لے کر آئے، دوسرے ہاتھ میں منی کا قطرہ لے کر آئے، اور پھر یہ کہے کہ کون ہے جو اس کو انسان بنا سکتا ہے بھائی؟ ہڈی تو ایک ہاتھ میں لے کر آ گیا، اللہ گویا بزبان حال اسے کہہ رہے دوسرا ہاتھ کھول، میں اس میں وہ مادہ رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے، وہ پانی رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے. انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان جو اس ہڈی کو دیکھ رہا ہے کیا وہ اس پانی کو نہیں دیکھا جس سے میں نے اس کو بنایا ہے؟ آج تو ہم اس پانی سے انسانوں کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کوئی انسان آٹومیٹیکلی کہیں سے وجود میں آ گیا ہو، اس کے سامنے پانی لے جا کے رکھیں اور بولیں کہ یہ پانی 9 مہینے کے پروسیس سے گزرنے کے بعد آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، ساری چیزیں اس میں بنیں گی. پھر کوئی بڑا ہو کر ستار بھائی بنے گا، کوئی بڑا ہو کر وسیم بھائی بنے گا، کوئی بڑی ہو کر چمونی آپا بنے گی، کوئی بڑے ہو کر جناب عمران خان بنے گا، کوئی نواز شریف بنے گا، کوئی مولانا فضل الرحمان بنے گا، کوئی جناب امریکہ کا صدر بنے گا. کوئی مان لے گا اس وقت مذاق اڑانا کہ یہ بنے گا، یہ وسیم بنے گا، یہ ستار بنے گا ہے بھائی، یہ بادشاہ بنے گا؟ کوئی مان لے گا؟ ہڈی سے زیادہ ناقص وہ چیز ہے جو پانی ہے، یہ تو پھر بھی ٹھوس چیز ہے، یہ تو بن چکی ہے ایک دفعہ، اس کے بارے میں تو تم دیکھ چکے ہو. یہ وسیم تھا جو پورے پروسیس سے گزر کے دوبارہ ہڈی میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ھو خصیم مبین. انسان تو دیکھتا نہیں ہے، تو دوسرے ہاتھ میں ذرا وہ پانی کی بوند ڈال کے دیکھ، ہم نے تجھے اس سے بنایا اور ایسا بنایا اذا ہوا خصیم مبین، بحث کر رہا ہے بڑے ہو کر، اور بنانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈی سڑ کے بوسیدہ ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں یہ تیرے اندر ایک پانی تھا، ایسا کانفیڈنس کہ خدا پر اعتراض کرنے شروع کر دیے. یہ کانفیڈنس کیسے آیا؟ اس پانی میں پیدا ہوا یہ کانفیڈنس. تو پہلے اللہ نے اس کا اعتراض کا اسی کی زبان میں جواب دیا کہ تو یہ ہڈی کو دیکھ رہا ہے، ذرا ایک ہاتھ میں اس پانی کی بوند ڈال کر اس کو بھی دیکھ، تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا. یہ الزامی جواب تھا. پھر تحقیقی جواب قرآن دیتا ہے قل یحییھا الذی، اے نبی اس سے کہہ دیجئے اس ہڈی میں وہی جان ڈالے گا انشأھا اول مرہ، جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. فرسٹ ٹائم پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس پانی سے پہلی مرتبہ انسان بنانا بہت مشکل. اس نے ماں کے پیٹ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کا جگر بن رہا ہے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کے گردے بن رہے ہیں، اور روٹی کو اتنی چیزیں بنا سکتا ہے وہ. اور پھر بچے کو جہاں ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں روٹی کھا رہی ہے، فوراً دودھ بننا شروع اور چھاتیوں میں آنا شروع. بچہ کچھ بھی نہیں جانتا، پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع ہو جاتا ہے وہ. یہ سارا پروسیس ایک پانی میں ایسی طاقت پیدا کر دی. اور فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اس پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت. اتفاق سے مرد اور عورت نہیں بنتے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ سوال کرتا ہے کیا اس کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو ہڈی کی مثال دے رہا ہے، اس پانی کو بھی تو رکھ کر لانا جس سے پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہہ دیجئے وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا اور وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے. تو ایک طریقوں کو دیکھ کر بے وقوف سمجھ بیٹھا کہ شاید اس کو یہی طریقہ آتا ہے. عقل مند کہے گا جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے، وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت پر ایمان کو مضبوط کرو. ہمارا مذہب اور غیر مذہب میں جو سب سے بڑی آڑ ہے وہ کس کی ہے کہ کافر موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے. ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں. ہم اس دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اس کو مسافر خانہ سمجھ. آخرت کے مقابلے میں ایسا نہیں ہو کہ
اپنے کاروبار کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں آپ. آخرت کے مقابلے میں اس کی 2% کی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پہلے آخرت ہے بھائی. تو اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ گناہوں کے خلاف بیان نہیں کرتے. میں کہتا ہوں گناہ بھی بری چیز ہے, اس سے بڑی بری چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد احساس جرم ختم ہو جائے. آج کتنے لوگ ہیں گناہ سے بچتے ہیں, لیکن کوئی گناہ کر بھی لے تو ان کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس ہم نہیں. بہت سے لوگ شراب نہیں پیتے, لیکن کوئی پیتا بھی ہے تو کہنے پیتا ہے یار. کچھ لوگ پیتے ہیں. دیر آر 2 types آف لوگوں کی 2 قسمیں ہیں, کچھ پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے. گورے بھی بہت سارے ایسے جو نہیں پیتے شراب, تو کیا بہت نیک ہو گئے وہ؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کہتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ جو جہنم میں دھکیلوں گا کیوں؟ یہ اللہ, اس اللہ جو عظمت والا ہے, اس پر یقین نہیں رکھتا تھا, اور پھر آخرت پر ایمان لا کے مخلوق کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, اگر یہ آخرت پر ایمان رکھتا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی بہت خدمت کرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج ان کو کھلاؤں گا تو کل میدان حشر میں میرے کھانے کا بھی انتظام ہوگا. تو اللہ تعالی ہمارا آخرت پر ایمان مضبوط کرے. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, تو آخرت کے خوف کو سامنے رکھ کر جلد سے جلد توبہ کی توفیق دے دے ہمیں. وہ گناہگار جو بار بار توبہ کرتا ہو, خدا کی قسم اس بے ایمان سے 1000 گنا بہتر ہے جو گناہ سے بچتا ہو لیکن آخرت پر یقین نہ ہو. اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بس میں کی دوران نماز کو ڈرائیور نہ بس آپ چل رہی ہے اسپیڈ کے ساتھ, ڈرائیور کو آپ جا کے اسی اسپیڈ سے سمجھائیں کہ گاڑی روک. جب 5-10 لوگ اٹھیں گے تو ڈرائیور گاڑی روکے گا. سستی میں بیٹھے رہتے ہیں, پیشاب آ رہا ہو تو سر پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور کے, نہیں کھڑے ہوتے. اب میں نے بسوں میں نمازیوں کو دیکھا ہے بیٹھے ہوئے ہیں گھننے بن کے, نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے, کچھ کہتے ہی نہیں, ڈرائیور کو بول ہی نہیں رہے ہوتے. پھر جاتے میں تو پھسی زبان, بھائی ذرا گاڑی روک دو, کہہ رہے نہیں روک رہا, اچھا چلو ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ ڈرائیور کو اس اسٹائل میں روکا کریں جب آپ کو بہت تیز پیشاب آ رہا ہو, ڈر ہو کہ پینٹ یا شلوار میں نکل جائے گا. پھر جو روکنے کا اسٹائل ہوتا ہے نا, بھائی روک گاڑی, خدا کے لیے روک, ایسے نماز کے لیے روکیں ڈرائیور کو. پھر بھی نہیں روکتا, پھر آپ کیا ہیں, معذور ہیں. پھر آپ پہلے تو کوشش کریں وضو کر کے بس میں بیٹھا کریں نا. تو اگر وضو کی بھی انتظام نہیں ہے بس کے اندر, تو پھر اگر گرد لگی ہوئی ہے سیٹ پہ یا زمین پہ تو گرد میں آپ تیمم کریں. گرد و غبار بھی نہیں ہے تو پھر تیمم نہیں ہو سکتا, پھر نماز بھی نہیں ہوگی. پھر فقہا کا اختلاف ہے, فاقد الطہورین کا بڑا مسئلہ ہے کہ نہ وضو ہے نہ تیمم ہو سکتا ہے, تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو راجح قول یہ ہے کہ نمازیوں والی صورت بنائی جائے گی. اس کی دلیل کیا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ نماز جیسی صورت کے اشاروں سے نماز پڑھے, وہ نماز نہیں ہوگی, نہ نماز کی نیت کرے, لیکن مصلی جیسی صورت بنا لے. جیسے جو آدمی پہلے سے ہی گنجا ہو تو احرام میں کیا کرے گا, وہ احرام کیسے کھلے گا؟ تو کہتے ہیں بھائی وہ خالی سر پہ اس طرح پھیر لے, یعنی ان لوگوں کی شکل اختیار کر لے جن کے سر پہ بال ہوتے ہیں. تو یہاں فقہاء نے استدلال کے نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, بس صورت بنا لیں گے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ, نماز کی نیت نہیں کریں گے آپ, اور پھر بعد میں جیسے ہی بس رکتی ہے تو فوراً وضو کر کے اس نماز کو لوٹائیں. سمجھتے ہو؟ چھوڑنے کی یاد نہیں ہے, بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ایکچولی پڑھ نہیں سکتے ابھی تو چھوڑو, ایسا نہیں ہے بھائی. نماز آپشنل نہیں ہے.